13واں اہم سوال غیر مسلمان اسلام کے متعلق پوچھتے ہیں، اسلام میں مسلمانوں کو سور کا گوشت کھانے سے کیوں روکا جاتا ہے؟ اسلام میں سور کا گوشت کھانے کی ممانعت کیوں ہے؟ قرآن مجید میں 4 مرتبہ کہا گیا ہے۔ سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 173، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3، سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 145 اور سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 115 میں حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، آپ کے لیے حرام ہے مرا ہوا گوشت، خون، خنزیر کا گوشت، پوک اور وہ کھانا جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہے۔ غیر اللہ کا نام اگر کوئی کھانے پہ لیا جاتا ہے تو آپ کے لیے حرام ہے۔ یہ ممانعت صرف اسلام میں نہیں ہے، اور بھی کئی مذاہب میں ہے۔ اگر آپ بائبل پڑھیں گے جو عیسائی مذہب کی اہم کتاب ہے، بائبل میں لکھا ہے بک آف لیویٹیکس میں چیپٹر نمبر 11 ورس نمبر 7 اور 8 میں the swine, the pig, it has cloven hoofs, and though it chews its cud, it's unclean for you. Thou shalt not eat its flesh, nor touch its carcass. It's unclean for you. Book of Leviticus میں چیپٹر نمبر 11 ورس نمبر 7 اور 8 میں کہا گیا ہے کہ سور کے پیر جو کلوون ہیں، it chews not its cuds، وہ آپ کے لیے گلیز ہے، آپ اس کا گوشت مت کھاؤ، اور اس کا ڈھانچہ اور اس کے بونز، اس کے ڈھانچے کو آپ ہاتھ بھی مت لگاؤ۔ یہی پیغام پھر سے دہرایا گیا ہے بک آف ڈیوٹرانومی میں چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 8 میں the swine though it has cloven foot it chews not the cud, it's unclean for you, thou shalt not eat its flesh nor touch its carcass۔ اس سور کے پیر کلوون ہیں اور یہ آپ کے لیے گلیز ہے، نہ آپ اس کا گوشت کھائیں گے، نہ آپ اس کے ڈھانچے کو ہاتھ لگائیں گے۔ یہ پیغام پھر سے دہرایا گیا ہے بک آف آئزایہ میں چیپٹر نمبر 65 ورس نمبر 2 سے 5 میں۔ کئی جگہ بائبل میں لکھا ہے کہ سور کا گوشت کھانا حرام ہے۔ صرف بائبل میں ہی نہیں، جب آپ ہندو مذہب کی کتاب کو پڑھتے ہیں، ہندو مذہب کی کتاب میں بھی لکھا ہے، منوسمرتی میں لکھا ہے چیپٹر نمبر 5 میں کہ ایک برہمن ہے، ٹوائس بورن، ایک برہمن ہے، وہ کبھی بھی مشروم، سور یا گالک یا مرغا یہ کبھی بھی نہیں کھائے گا۔ اس کے آگے لکھا ہے وشنو سوترا کہ کوئی بھی اگر حرام گوشت کو بیچتا ہے، جس کا معنی سور کا گوشت، آپ اس کے ہاتھ یا پیر کو کاٹو۔ قرآن یا حدیث میں کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ کوئی اگر سور کا گوشت بیچتا ہے تو اس کے ہاتھ یا پیر کو کاٹنا چاہیے، لیکن یہ ہندو مذہب میں ہے۔ ابھی ہم دیکھیں گے، کوشش کریں گے منطق کے ذریعے، لاجک اور سائنس کے ذریعے جاننے کے لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خنزیر کا گوشت، سور کا گوشت کھانے سے کیوں ہمیں روکا ہے۔ آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ خنزیر کھانے سے، سور کا گوشت کھانے سے تقریباً 70 سے زیادہ بیماری آپ کو ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ پن ورم، راؤنڈ ورم، ہک ورم، کئی ورمز ہیں جو آپ کو ہو سکتے ہیں سور کے گوشت کھانے سے۔ اور سب سے خطرناک جو ہیلمنٹ ہے، جو بیماری ہے، وہ ٹینیا سولیم، جسے عام لوگ کہتے ہیں ٹیپ ورم۔ اور یہ ٹیپ ورم جو ہے کافی لمبا ہوتا ہے، 20 سے 30 فیٹ، اور ماتریا میں رہتا ہے، اور اس کے جو انڈے ہیں وہ خون کے ذریعے آپ کے جسم کے کئی اعضاء میں جا سکتے ہیں۔ اگر دماغ میں جائیں گے، برین میں جائیں گے تو اٹ کین کاز برین ڈیمیج، آنکھ میں جائیں گے تو اندھے ہو سکتے ہیں، دل میں جائیں گے تو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، آپ کے کئی اعضاء میں جا سکتے ہیں۔ اور جب تک آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آپ اس بیماری کے شکار ہیں، تب تک بہت دیر ہو جاتی ہے۔ آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ سور کا گوشت کھانے سے
अक्सर ये फैट बिल्डिंग मटेरियल है, इससे आप में चर्बी ज्यादा होती है और चांसेस है कि आपको आर्थरोस्क्लेरोसिस हो सकता है, हाइपरटेंशन और हार्ट अटैक भी। इसीलिए आप जब अमेरिकन स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो 50% से ज्यादा लोग को हाइपरटेंशन है, टेंशन की बीमारी है, खून में हाइपरटेंशन। और इसकी अहम वजह है कि अक्सर अमेरिकन सूअर का गोश्त खाते हैं। साइंस आज ये कहती है कि सूअर ऐसा जानवर है, और हम भी जानते हैं, अक्सर जिधर भी गिलाजत है सूअर को आप उधर ही पाएंगे जहां गिलाजत है। मिसाल के तौर पे हम जब गांव जाते हैं, जिस तरीके से मॉडर्न सिटीज में टॉयलेट है, बैतुल खला है, उस तरीके से तो गांव में तो नहीं है। और जब लोग गांव में ओपन ग्राउंड में अपनी हाजत पूरे करने जाते हैं, आप अक्सर देखेंगे कि सूअर उसके बाद आता है और उसे साफ करता है। और कुछ लोग ये कहते हैं कि ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में हो सकता है कि सूअर गंदे जगह में रहता है, लेकिन जो एडवांस कंट्री है, जो कंट्री तरक्की कर चुकी है, मिसाल के तौर पर ऑस्ट्रेलिया, वहां तो सूअर की अच्छी देखभाल होती है। आप जब ऑस्ट्रेलिया में भी जाएंगे जहाँ सूअर की देखभाल होती है, उसे कहते हैं स्टाई, उधर भी आप देखेंगे सूअर अपना खुद जब गिलाजत करता है वो खुद खाता है। उधर भी आप 24 घंटे आदमी रखते हैं देखने के लिए कब गिलाजत करता, कब उठाएंगे आप, वो खुद की गिलाजत खाता है। उसी नफ्सी बाय नेचर सूअर गलीजा है। और साइंस आज ये कहती है कि सूअर सबसे ज्यादा बेशरम जानवर है। वो एक वाहिद जानवर है जो अपने दोस्तों को बुलाता है अपने बीवी के साथ जिना करने के लिए और देख के खुश होता है। वो वाहिद जानवर है। और आज की साइंस कहती है कि जो आप खाते हैं उसका असर आपके बिहेवियर पे होता है, आपके बर्ताव पर होता है। और आज आप अक्सर वेस्टर्न कंट्री जाएंगे, अक्सर होती है डांट पाट, और डांट पाट की बात होता है पॉपिंग ऑफ वाइफ। पॉपिंग ऑफ वाइफ मतलब आप मेरे एरिया के साथ हो और मैं आपके एरिया के साथ हूँ।